نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد، یہ 3 صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو سنت یہی ہے کہ وطر کی پہلی رکعت میں آپ سورہ الاعلی پڑھیں، دوسری میں سورہ کافرون پڑھیں، تیسری میں قل ھو اللہ پڑھیں۔ لیکن ہمیشہ اس کو معمول بنا لینا بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ زیادہ پڑھ لیں اور دوسری صورتیں بھی پڑھا کریں کبھی کبھار۔ زیادہ تر کوشش کریں کہ اسی کا معمول بنائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ کیا غیبت سننا بھی گناہ ہے؟ اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے غیبت کرے تو کیا کرنا ہوگا کہ غیبت سننے کا گناہ نہ ہو؟ محمد فرحان گوجرانوالا، آپ کو اس کو خاموش کرانا ہوگا۔ اگر کوئی بندہ آپ کے جیسے غیبت کرنا حرام ہے، غیبت سننا بھی اسی طرح حرام۔ اگر آپ کو استطاعت ہے آپ کے اندر کہ آپ اس کو خاموش کرا سکتے ہیں تو کرائیں، اور اگر آپ کا کوئی خوف ہے کہ اس سے کوئی فتنہ ہوگا، ڈر ہوگا، تو پھر کوشش کریں کہ ٹاپک چینج کریں۔ اس کو صراحتاً نہ بولیں کہ بھائی چپ کرو، بلکہ اس کو ٹاپک جو ہے چینج کر دیں۔ جیسے وہ کہہ رہے یار وہ فلانا وسیم بھائی، ستار بھائی یوں کرتے ہیں، آپ ایک دم ٹاپک چینج کر لیں۔ ابے یار یہ دیکھ یار یہ کوئی نئی خبر آئی ہوئی ہے، سنے کہ وہ یہ مسئلہ ہو گیا۔ اس طرح سے ٹاپک چینج کریں تاکہ اس مصیبت سے جان چھوٹے آپ کی۔ اللہ کے 99 نام یاد کرنے کی فضیلت۔ کیا یہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کرنے والا جنت میں جائے گا؟ صاعقہ حبیب کیانی بیلجیم سے۔ صاعقہ کا مطلب ہے بجلی کی چنگھاڑ، تو آپ نے نام بڑا عجیب سا رکھا ہوا ہے۔ خیر، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما 99 اسما من حفظها دخل الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان کو یاد کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ ایک دخول جنت کا ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹوٹل اللہ کے 99 نام ہیں۔ اللہ کی تو جیسے صفات لامحدود، نام بلا محدود۔ مطلب یہ کہ 99 وہ ہیں جن کو یاد کرنے پر جنت کی خوشخبری ہے۔ تو اگر کوئی شخص کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ کے 99 ناموں کو یاد کر کے اگر وہ اس کا معمول بنائے تو انشاءاللہ یہ چیز بھی جنت میں داخلے کا ایک ذریعہ بنے گی۔ لیکن کبائر گناہوں سے بچنا بہرحال ضروری ہے۔ اس طرح کی جو فضائل کی حدیثیں ہیں اس سے کبھی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ اب گناہ سے چھوڑنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جہاں ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ 99 نام یاد کرنے سے جنت میں جائیں گے، وہاں حدیثوں میں یہ بھی تو آتا ہے کہ نماز چھوڑنے والا کتنا سخت گناہ گار ہے، اس کو کیسے عذاب دیا جائے گا۔ تو کبیرہ گناہوں سے بچنے کے بعد ان فضائل کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ روزے میں منہ میں پانی لے جانے میں احتیاط۔ میں جب روزے میں نہاتی ہوں یا منہ دھوتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ حلق میں پانی جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بار بار پانی تھوکتی ہوں۔ کیا روزے میں اتنی احتیاط کرنا ضروری ہے؟ بنت عبداللہ کراچی سے۔ آپ کے سوال کے اسٹائل سے لگ رہا ہے کہ آپ کو وہم کی بیماری ہے۔ آپ ایسے ہی غسل کر لیا کریں جیسے ساری دنیا کرتی ہے، جائیں قلی کریں، منہ بھر کے غرارے نہ کریں، ناک میں پانی ڈالیں، اور قلی کرنے کے بعد جب 3 دفعہ آپ نے منہ بھر کے قلی کر لی تو منہ میں تھوڑی سی تراوٹ رہ جاتی ہے، تو 1 دفعہ منہ بھر کے تھوک پھینک دیں، اس کے بعد بھول جائیں، پھر نہ دیکھیں کہ کیا ہے، پھر وہ جو تھوڑی بہت تراوٹ اگر رہ بھی گئی تو وہ معاف ہے۔ اگر آپ نے اس پر عمل نہ کیا تو آپ کا یہ وہم ختم نہیں ہوگا، یہ بڑھ بڑھ کے اتنا خطرناک ہو جائے گا کہ آپ 6 مہینے تک غسل ہی کرتی رہو گی اور آپ کو تھوکتی رہو گی، آپ کو یہ لگے گا شاید میرے منہ میں پانی جا رہا ہے۔ تو آپ نے اگر اپنے اوپر کنٹرول نہ کیا نا، اس وہم سے اپنے آپ کو نکالا نہیں، تو یہ وہم کی بیماری جان لیوا ثابت ہوتی ہے، یہ برباد کر دیتی ہے لوگوں کو۔ تو اس لیے اپنے جان پر رحم کریں۔ قلی کی منہ بھر کے پانی پھینک دیا، اس کے بعد منہ میں تھوڑی سی تری رہ جاتی ہے پانی پر امام اگر پگڑی پہن کے پڑھائے تو اور بھی زیادہ اچھی بات ہے، سنت کے زیادہ قریب ہے۔ لیکن یہ چیزیں کوئی الگ سے ان کی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اشراق اور چاش کا وقت کب تک رہتا ہے؟ اشراق اور چاش کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ مسز محمد اطہر اقبال دبئی سے۔ تو مشہور قول ہے نا، اس کے مطابق تو اشراق اور چاش الگ الگ نمازیں ہیں، اور اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے، یعنی سورج جب طلوع ہوتا ہے نا، تو پاکستان اور انڈیا میں تقریباً 10 سے 15 منٹ آپ سمجھ لیں، 15 منٹ کے بعد آپ پڑھ لیں نماز، تو یہ اشراق کا ٹائم ہے، اور یہ رہے گا چاش کے وقت تک۔ اور چاش کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب سورج 45 ڈگری پر ہو، یعنی بالکل طلوع آفتاب اور ظہر کا جو وقت ہے نا، اس کے بالکل بیچ کا جو وقت ہے وہ چاش کا وقت ہے۔ تو اور وہ رہتا ہے ظہر کے وقت تک، یعنی جب تک ظہر کا وقت شروع نہیں ہو جاتا، یعنی زوال کا وقت جب تک نہیں ہو جاتا۔ لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اشراق اور چاش یہ ایک ہی نماز ہے، یعنی الگ الگ نماز نہیں ہے، تو یہ بھی ایک مضبوط قول ہے۔ تو پھر دونوں نمازوں کا ٹائم جب سورج بلند ہو جاتا ہے تو اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے اور پھر زوال کے وقت تک رہتا ہے۔ لیکن مشہور یہی ہے، مشہور قول
کہ اشراق الگ نماز ہے، چاشت الگ نماز ہے۔ اسماء حسنہ کے مختلف وظیفے، اسماء حسنہ کے کیا فضائل ہیں، ان کے مختلف وظیفے یوٹیوب پر بتائے جاتے ہیں، کیا وہ صحیح ہیں؟ احمد صاحب انڈیا سے۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ ان للہ 99 اسماء، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو اس کو یاد کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ تو ویسے تو اللہ کے لامتناہی نام ہیں، نام سے مراد ہیں صفات اللہ تعالیٰ کی، تو ان کو ناموں سے تعبیر کیا گیا ہے، تو وہ تو لامتناہی ہے، لیکن حدیث میں آئے کہ 99 نام جو یاد کرے گا تو جنت میں داخل ہوگا، ایک بڑی فضیلت ہے۔ تو عام طور پر قرآن مجید جو مصحف چھپے ہوئے ہیں ان کے شروع میں 99 نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ علماء نے احادیث سے اور قرآن سے اخذ کیے ہیں، تو وہ یاد کر لینے چاہیے، یہ فائدے کی بات ہے۔ ان کا ورد کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کی کبریائی ہے اس میں، اللہ کی تعریف ہے ان ناموں میں، اصل میں تو وہ اللہ کی صفات ہیں، جیسے الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ سارے اللہ کی صفات ہیں جس میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے، تو بطور ذکر کے ان کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ ثواب ہے۔ باقی آپ نے جو یہ پوچھا کہ یوٹیوب پر بہت سارے مختلف وظیفے بتائے جاتے ہیں، تو یوٹیوب پر تو جو وظیفے بتائے جاتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک سے ایک پھینکو پڑا ہوا ہے یوٹیوب پہ، چینل کو گرو کرنے کے لیے وہ کچھ بھی بتاتا رہتا ہے اور لوگ لپیٹتے رہتے ہیں بیٹھ کے، تو چھوڑ دیں یوٹیوب پہ کیا بتایا جا رہا ہے۔ آپ اللہ کو یاد کرنے کی نیت سے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کی نیت سے یہ نام یاد کریں، اور ان ناموں کا ورد بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر لیا کریں۔ باقی جس نام کی جو بڑی مضبوط ہیں، مضبوط بات کسے کہتے ہیں؟ جو کمزور نہ ہو۔ کچھ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یار تو بڑی کمزور بات کر رہا ہے، تیری بات دل کو لگتی نہیں ہے، کمزور پوائنٹ، ہاں ماشاءاللہ۔ اور ایک ہوتا ہے بھائی بات میں وزن ہے، محکم ہے، مضبوط ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کتابون، یہ ایک کتاب ہے، احکمت آیاتہ، جس کی آیتوں کو بہت مضبوط کیا گیا ہے، وزنی آیتیں ہیں، بہت واضح آیتیں ہیں۔ ثم فصلت، پھر اس کو مزید ڈیٹیل میں بیان کیا گیا ہے، دعوے بھی فطرت کو اپیل کرنے والے، ان کی ایکسپلینیشن بھی خاندانی ہے۔ من لدن حکیم خبیر، اور ایسے بادشاہ کی طرف سے یہ کلام نازل ہوا ہے کہ جو بڑی حکمت والی ذات ہے، خبیر باخبر بھی ہے۔ انسان کے لیے جب بات کرتا ہے اس میں غلطی کا بہت زیادہ امکان، ہمیں جو گائیڈنس ملتی ہے کہ لائف کیسی ہونی چاہیے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یا تو یہ انسانوں سے ملتی ہے یا یہ خدا سے ملتی ہے۔ جو مذہب کو نہیں مانتے وہ گائیڈنس انسانوں سے لیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ جو گائیڈنس میں نے، ہدایت میں نے آسمان سے نازل کی ہے، یہ اس بادشاہ کی طرف سے ہے جو حکمت والا بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ ظاہر ہے جو باخبر ہوگا اس کی گائیڈنس جاندار ہوگی، جو خود ہدایت کا محتاج ہے اس کی ہدایت میں وزن نہیں ہوگا۔ اچھا، پرسوں نا سورہ یونس میں ایک بڑی زبردست آیت تھی، وہ رہ گئی تھی، وہ میں نے سوچا تھا میں لازمی بیان کروں گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، دو ہی نظریے ہیں نا، یا تو اللہ کو ماننے والے یا اللہ کو نہیں ماننے والے۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اللہ کہتے ہیں جو اللہ کے علاوہ ہے نا، تم جو اللہ کے علاوہ کو فالو کرتے ہو، کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کائنات کو بنایا ہے پہلی مرتبہ کائنات خود بخود؟ بولو، نہیں بن سکتا، پاسبل ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا سائنس نہیں مانتی، سائنس کہتی ہے کہ پاسبل نہیں ہے۔ من یبدأ الخلق، جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، فرسٹ ٹائم خود بخود انرجی تھی نا، کچھ تو تھا، تو وہ کہاں سے آ گیا؟ تو پہلی مرتبہ جس نے پیدا کیا ہے وہ تو خدا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ اور تم خدا کے علاوہ جن کو فالو کرتے ہو انہوں نے کچھ بھی پہلی مرتبہ پیدا نہیں کیا، وہ شکلوں کو تبدیل کر رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ شکلوں کو تبدیل، یعنی ایک چیز پیدا ہو چکی ہے، مٹی پیدا ہو چکی ہے، پانی ڈال کے کھلونا بنا دیا، ٹھیک ہے نا، لوہا پیدا ہو چکا ہے، رگڑائی کر کے جہاز بنا کے ہوا میں اڑا دیا، پیدا نہیں کر رہے کچھ بھی۔ اور کمال کی بات ہے کہ یہ جو مختلف قسم کی چیزیں پیدا کر رہے ہیں، پیدا سے مراد چینج کر رہے ہیں، پیدا تو کچھ بھی نہیں کر رہے۔ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں نا کہ سائنسدان جو ہیں کریٹر نہیں ہے، موجد نہیں ہے۔ موجد کا مطلب چیز کو ایجاد کرنا، ایسا نہیں ہے، مطلع ہوتے ہیں مختلف چیزوں پر، اس کو آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، چیزیں پہلے سے ہی ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں نا میں
کہ یہ جو ہم موبائل فون پہ یہاں سے وہاں بات کرتے ہیں امریکہ، تو یہاں سے ہماری بات سیکنڈوں میں امریکہ پہنچ جاتی ہے. تو یہ ہوا کیا ہے؟ یہ کچھ سائنسدانوں نے کچھ ایجاد نہیں کیا، یہ پہلے سے ایسی ریز اس کائنات میں موجود ہیں جو ہماری بات کو سیکنڈوں میں یہاں سے وہاں پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہیں. پہلے زمانے میں انسان کو اس ریز کا پتہ نہیں تھا، اب پتہ چل گیا تو اس نے قابو میں کر لیا ہے. جیسے ایک تیز رفتار گھوڑا ہو جو آپ کو مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کروا دیتا ہو، لیکن آپ کو اس گھوڑے کا پتہ نہیں تھا. اچانک جنگل میں آپ کہیں گئے، آپ کی گھوڑے پہ نظر پڑی تو آپ کو اندازہ ہو گیا اس کو قابو میں لایا جائے اور اس کی پشت پہ بیٹھا جائے تو جو سفر ہم مہینوں میں کرتے ہیں وہ یہ گھنٹوں میں طے کرا دے گا. تو اس گھوڑے کو پکڑ کے گرفتار کر لیا، سدھا دیا اس کو. تو یہی حال ہوا ہے. اس جو سائنسی ترقی ہے، ایجاد کچھ بھی نہیں ہو رہا، مطلع ہو رہے ہیں مختلف قسم کی چیزوں پہ. تو اللہ قرآن میں کہتا ہے قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، تمہارے شرکا میں جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو، پوجنے میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ اس کی بات کو خدا کی بات پہ ترجیح دیتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. تو اللہ کہتے ہیں بتاؤ ان میں انہوں نے کس لیے پہلی دفعہ کسی چیز کو پیدا کیا؟ نہیں کیا. ثم يعيده، اللہ کہتے ہیں جیسے میں نے پہلی دفعہ بنایا، جب یہ کائنات تباہ ہو جائے گی نا قیامت میں، دوبارہ بھی میں ہی بناؤں گا. تمہارے والے نہ پہلی دفعہ بنا سکتے ہیں، نہ دوبارہ دوبارہ بھی نہیں بنا سکتے. نظر بھی آ رہا ہے انسان پہلی دفعہ بھی اللہ نے بنایا، مر کے مٹی ہو کے ختم ہوتا ہے، تو کوئی بنا سکتا ہے دوبارہ؟ اگر بنا سکتے ہوتے تو سب سے پہلے میں اپنے ابا کو بناتا، اپنے والد کو بناتا، والدہ کو بناتا، رشتہ داروں کو بناتا، جو چلے گئے. لوگ اپنی جو بیویاں مر گئی ہیں ان کو نہیں بناتے. تو منہ سے سچ نکل جاتا ہے غلطی سے، کیا کریں. تو لوگ بناتے اس کو، ٹھیک ہے نا. جو بھی جس کا محبوب دنیا سے جاتا، لوگ اس کو سائنسدانوں کے پاس جا کے ریپیئر کروا کے بنا دیتے. اللہ کہتے ہیں پہلی مرتبہ بھی میں نے بنایا، دوسری مرتبہ بھی کون بناتا ہے؟ میں بناؤں گا. آج ٹائم پہ بیان ختم کرنا ہے، لمبا نہیں ہونا چاہیے، مجھے بتاتے رہنا، 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے بیان. تو اب دیکھو آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے، امن یہدی الی الحق قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق. اللہ کے علاوہ جس کو تم فالو کرتے ہو، اس میں یونائٹڈ نیشن کے لاز بھی آ سکتے ہیں، اس میں پاکستان کے قوانین بھی آ سکتے ہیں، اس میں امریکہ کے قوانین بھی آ سکتے ہیں، اس میں آپ کا اپنا کلچر بھی آ سکتا ہے، اس میں ابا کیا کہتے ہیں، اماں کیا کہتی ہیں، اس میں ماموں کیا کہتے ہیں، خالہ کیا کہتی ہیں، باس کیا کہتا ہے، دوست کیا کہتے ہیں، پروفیسر صاحب یونیورسٹی میں کیا کہہ رہے ہیں، سب چیزیں آ گئی نا اس میں. اللہ کہتے ہیں قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی. اللہ کہتے ہیں تم اللہ کے سوا جس کو فالو کرتے ہو یہ خود گائیڈنس کے محتاج ہیں، تو بھلا وہ جو گائیڈنس دے رہا ہو، جو سیدھا راستہ دکھا رہا ہو، وہ اس قابل ہے کہ اس کو فالو کیا جائے، یہ جو خود سیدھے راستے کا محتاج ہو، جو خود محتاج ہے، جس کو خود راستہ نہیں پتا، وہ خود دوسروں سے پوچھ رہے ہیں. آپ کی یونیورسٹی میں جو پروفیسر صاحب آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ مولویوں کے چکر میں نہیں پڑو، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، مولوی تمہیں الو بنا رہے ہیں، اس نے بھی تو کہیں سے سیکھی ہے نا یہ بات. نہیں یہ بات سمجھ، اس کو اس کے پروفیسر نے سمجھایا ہوگا، اس نے گورے کی کسی کتاب میں پڑھا ہوگا، گورے نے کہیں اور پڑھا ہوگا، اس نے کہیں اور پڑھا ہوگا. یہ تو سارے وہ ہیں جن کو دوسروں نے راستہ دکھایا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ تو خود محتاج ہیں. حقیقت میں راستہ اس سے پوچھا جائے گا جو راستہ پوچھنے میں کسی اور کا محتاج نہیں، اسے خود سے پتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ابے انسانوں سے پوچھو گے تو انسان تو آپ کی طرح کا انسان ہے نا، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. بتائے گا وہ جو کسی سے پوچھنے کا محتاج نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں خود سے راستہ بتاتا ہے، وہ کسی سے پوچھ کے نہیں بتاتا، وہ بتاتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اس نے بتا دیا زنا غلط ہے، لیکن دنیا میں لبرل لوگ کہتے ہیں زنا غلط نہیں ہے. اس نے کہہ دیا لڑکوں سے بدفعلی غلط، لبرل لوگ کہتے ہیں غلط نہیں ہے. اس نے کہہ دیا کہ ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا غلط، لبرل لوگ کہتے ہیں غلط نہیں ہے. اس نے کہہ دیا مرنے کے بعد وراثت بیوی بچوں پہ جائے گی، لبرل لوگ کہتے ہیں آپ کی مرضی جس کو دے. اللہ کہتا ہے یہ کیا ہے غلط. تو اللہ کہتا ہے افمن یہدی الی الحق، جو اللہ تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے خود سے، کسی سے پوچھے بغیر، اسے پتا ہے صحیح، وہ زیادہ اس بات کے لائق ہے کہ اس کو فالو کرو. یہ جس قوم کو، جس کلچر کو، جس پبلک کو تم فالو کر رہے ہو، یہ تو خود کسی اور کو فالو کر رہے ہیں، ان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے.
یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج کل مارکیٹ میں جو محققین آ رہے ہیں نا، میری تحقیق، ان کی اپنی نہیں ہوتی، کتابوں سے چوری کی بھی ہوتی ہے، انہوں نے اس کو پیش کر رہے ہوتے ہیں میری تحقیق، تبھی گولڈن سند کہہ رہے ہوتے ہیں، گولڈن سند، گولڈن، حالانکہ گولڈن نہیں ہوتی، وہ کسی نے لکھ دیا گولڈن تو انہوں نے پارسل کر دیا گولڈن سند، ٹھیک ہے نا. تو تحقیق کا یہ کہاں کر رہے ہوتے ہیں. تو خیر، تو یہ سورہ یونس کی بہت اہم آیت ہے کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، کہ جو لوگوں کو صحیح رہنمائی خود سے کر رہا ہو وہ اس کے لائق ہے کہ اس کو فالو کیا جائے، یا جو رہنمائی کر ہی نہ سکتا ہو الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے. تو یہ جو گورا ہے نا، گورا، اس کے پاس خود ہدایت نہیں ہے، یہ خود بھی ڈوب رہا ہے، تمہارا بھی بیڑا غرق کر رہا ہے یہ. اچھا بھائی، اور مولویوں سے نفرت نہ کیا کرو. لوگ کہتے ہیں نا مولوی سے کیوں پوچھے، اس کو کیا پتا سائنس کا. مولوی سے پوچھنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ کتاب و سنت کا علم بتائے گا آپ کو. یہ علم بیچارے کمبخت مولوی کے پاس ہی ہے، تو یہ مجبوری ہے آپ کی، سیدھا راستہ وہی بتائے گا آپ کو. ہم تو پروفیسروں سے، انجینئروں سے، ڈاکٹروں سے کہتے ہیں تم بھی عالم بن جاؤ تو ہم تم سے بھی پوچھ لیں گے، لیکن ایک وقت میں انسان ایک ہی چیز بن سکتا ہے، یا تو سائنٹسٹ بن جائے یا کیا بن جائے. ابھی ایک وہ ڈاکٹر تھے سعودی عرب میں نے ان سے پوچھا چائے کے بارے میں، انہوں نے کہا بھائی میں کڈنی کا اسپیشلسٹ ہوں، چائے کا مجھے نہیں پتا. اچھا لگا مجھے ان کا یہ جواب، اس لیے کہ بھائی آپ جس چیز کے اسپیشلسٹ ہیں اس کو فوکس کریں نا. نہیں، ہارٹ اسپیشلسٹ تھے شہر، وہ تو سعودی عرب میں تھے نا، تھے پاکستانی، لیکن وہاں تمیز کے لوگ ہی باہر ملکوں میں جاتے ہیں. ہمارا پاکستانی کوئی ہوتا نا ہر چیز کا اس کو پتا ہوگا، کیونکہ اس کو کسی چیز کا بھی پتا نہیں ہوتا. جس کو سب کچھ پتا ہے نا، سمجھ لو اس کو کچھ بھی نہیں پتا. ہر فن مولا ہر آدمی بنا ہوا ہے، جس سے جو تبصرہ کر لو بیٹھ کے پھینکنا شروع کر دے گا. یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے، یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے، یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے، یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے. پیاز کے فضائل نیٹ پہ دیکھو تو ایسا لگتا ہے پیاز ہی دنیا میں اللہ پیدا کر دیتا، ہم سب کے لیے کافی تھا. ٹماٹر کے ایک نے تو لکھا ٹماٹر کے فضائل، میں نے کہا بھائی کیا کھلا رہا ہے لوگوں کو. تو یہ چورن بکتا ہے، منجن بکتا ہے سوسائٹی میں، ٹھیک ہے نا. گوروں میں ایسا یہ ہے کہ جو جس فیلڈ کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اسی فیلڈ کے ہیں. تو ہدایت کس کے پاس ہے؟ یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ نہیں ہے، یہ سائنسدانوں کی فیلڈ نہیں ہے، ہدایت ہے اللہ کے پاس. تو جو اللہ سے لے گا وہ آگے پارسل کر سکتا ہے، جو اللہ سے ہدایت نہیں لیتا، یونیورسٹیوں میں لبرل قسم کے پروفیسروں سے لے رہا ہے، وہ خود ہدایت یافتہ نہیں ہے، وہ تمہیں کہاں سے ہدایت دے گا. تو یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی. جو اچھا، اور یہ آیت سب سے پہلے تو ان بتوں پہ فٹ ہوتی ہے جو مشرک جس کی عبادت کرتے ہیں. یہ بھی تو ہدایت یافتہ نہیں ہے، ان کو منہ ادھر کما دو تو ادھر گھوم جائیں گے، ادھر کر دو تو ادھر کر دیں گے. اللہ کہتے ہیں خود سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے، تمہیں کدھر سے چلائیں گے سیدھے راستے پہ؟ چل ہی نہیں سکتے، سیدھا الٹا تو بات کی بات ہے. آگے چلو بھائی، زیادہ نہیں. آگے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ثم فصلت، یہ آیتیں ہیں ہم نے وزندار آیتیں ہیں، پھر ہم نے ان کو ایکسپلین کیا ہے من لدن حکیم خبیر، اس ذات کی طرف سے جو حکمت والا اور باخبر ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ بہت مزیدار آیت ہے. ہر جگہ قرآن میں یہی ہے، ہر پیغمبر کی دعوت یہی ہے کہ عبادت کس کی ہوگی؟ صرف اللہ. عبادت کا مطلب کیا ہے؟ خوب سمجھ لو. عبادت میں نماز روزہ بھی داخل ہے، لیکن عبادت اصل میں کہتے ہیں غلامی کو. دنیا میں جو مذہب مخالف لوگ ہیں وہ اللہ کی غلامی پسند نہیں کرتے، جبکہ اللہ کہتا ہے میں نے کائنات کو بنایا، اس قرآن کو نازل کیا تمہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ غلامی کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. حلال حرام کس سے پوچھا جائے گا؟ لیگل اللیگل کس سے پوچھا جائے گا؟ اللہ سے. تو آپ جو ہے نا اپنے آپ کو اگر اس مذہب کے خول سے نکال لیا، آج دنیا میں ایک نعرہ لگایا جاتا ہے سب سے پہلے انسانیت کا رشتہ ہے، مذہب تو بعد میں ہے. اس کا مطلب اللہ کو آپ نے کیا کر دیا؟ اللہ کو سائڈ پہ لگا دیا. حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے، مخلوق کا آپس میں کیا ہے؟ بعد میں. کچھ گھر میں بچے رہتے ہوں، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی بات کر رہے ہوں، خیال کر رہے ہوں. ایک نے کہا یار کبھی ابا کو بھی جا کے پوچھ لو، تو وہ کہیں یار سب سے پہلے ہم ہیں. یہ ظلم ہوگا ابا پہ کہ نہیں ہوگا؟ بھائی سب سے پہلے کون ہے؟ ابا ہیں. تو انسان آپس میں ایک دوسرے کے حقوق متعین کر رہا ہے، ایک دوسرے کا خیال کرو. کسی نے کہا بھائی اللہ کی بھی عبادت ہے، مذہب بھی ہے، انہوں نے کہا انسانیت کیا ہے؟ پہلے ہے. یہ جملہ دیکھنے میں بہت اچھا ہے، لیکن اصل میں آپ اس سوسائٹی کو گاڈ لیس بنا رہے ہیں. آپ اللہ کو کیا کر رہے ہیں؟ پرے کر رہے ہیں. جس نے بنایا، جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے، جو کھلاتا پلاتا ہے، کیا کیا کمالات ہیں اس کے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کہہ رہے ہیں اس کی نعمتیں گننے بیٹھو شمار نہیں کر سکتے. اس کو کیا کر دیا؟ سائیڈ پہ کر دیا. اللہ بھی نہیں چھوڑے گا، آگے پوری
یہ جو سورہ ہود میں واقعات ہیں نا وہ یہی ہیں کہ مجھے سائڈ پہ لگایا نا میں نہیں چھوڑوں گا، تمہاری تمام تر سائنسی ترقیوں کے باوجود تمہیں تباہ و برباد کر کے چھوڑوں گا میں، کیونکہ مجھے بھول گئے ہو تم۔ تو اللہ کو سب سے زیادہ غرض اس بات سے ہے کہ اس اللہ کو کون یاد رکھتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اس سورت کا مضمون یہ ہے، اللہ نے نا سورت کا خلاصہ شروع میں بیان کر دیا، سورہ ہود ہے، خلاصہ شروع میں بیان کر دیا کہ اس پورے قرآن کا اور اس سورت کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، اس اللہ کے سوا کسی کی غلامی نہیں ہوگی، اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اور پیغمبر کو کہہ دیا کہ آپ ان کو بتا دیں میں تمہیں خوشخبریاں دینے کے لیے اور جہنم سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو میری بات کو مان کے اللہ کی فرما برداری شروع کر دیتے ہیں، اور ان لوگوں کا بہت بھیانک انجام ہے جو میری دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اس قرآن کا خلاصہ یہ بھی ہے کہ تم سے جو گناہ ہو چکے ہیں ان پہ اپنے پروردگار سے استغفار کرو، معافی مانگو جو ہو چکا تم سے۔ بتاؤ یہ فزکس میں آپ کو یہ باتیں ملیں گی؟ یہ میتھ کی کتابوں میں یہ باتیں ملیں گی آپ؟ یہ وہ ٹاپک ہے جو کس کا ہے؟ اللہ کا۔ یہ کوئی نہیں بتائے، یہ بات کوئی بھی نہیں بتاتا، بولتا ہے نا یہ میرے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا، یہ صرف علماء بتائیں گے آپ کو، میرے علاوہ بھی بتائیں گے لیکن علماء بتائیں گے آپ۔ میں بار بار اس کو اس لیے چھیڑتا ہوں کہ آج یونیورسٹی میں پڑھ کے نا کھوپڑی اوپر سے خراب ہونا شروع ہو گئی، یہ خدا کو بھول رہے ہیں، ہر وقت پڑھتے رہتے نا آئنسٹائن نے یہ فرمایا، نیوٹن نے یہ فرمایا تو چل میں تیرے پیچھے آیا، یہ سب سارا دن پڑھ کے نا سائنسدانوں کو اپنا باپ بنا لیتے ہیں۔ بھائی پہلے خدا ہے، پڑھو آپ سائنس ٹیکنالوجی، کس نے سیکھنے سے منع کیا ہے؟ ترقی کرو، خدا کو تو نہیں نکالو نا اپنی ڈکشنری سے۔ کبھی یونیورسٹی میں پروفیسر صاحب سے سنا آپ لوگوں نے کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے توبہ نہ کرے اس کا یہ برا انجام ہوگا؟ اگر وہ کہے بھی لوگ کہیں گے سر آپ کے کیا مولوی ہو گئے، آپ ہمیں کیا پڑھانے آئے ہو؟ آپ ایم وہ کیا ہے E=mc² کا کو ایکسپلین کرو، یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے E=mc² کو ایکسپلین نہیں کیا کیونکہ ہمارا ہیڈک ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس قرآن میں جو تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم سے اگر گناہ ہو چکے ہیں، کتنا بڑی رحمت ہے۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اے نبی آپ ان کو بتا دیں کہ میں تمہیں ڈرانے آیا ہوں، لہذا جن سے گناہ ہو گیا ان کا بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ نا 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 نا، آپشن ہے تمہارے پاس، ایک امید کی بات ہے، رب سے دور مت بھاگو، گناہ ہو گیا ہے نا دور مت بھاگو اس سے۔ ان استغفروا ربکم، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف متوجہ ہو کے رہو، چھوڑو نہیں اس کو، اس کے در کو کسی قیمت پہ چھوڑو نہیں۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، وہ موت تک تمہیں ایک اچھی زندگی دے گا، یعنی دنیا میں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ موت تک ایک اچھی زندگی، پاکیزہ زندگی، گناہوں سے پاک زندگی، سکون اطمینان کی زندگی۔ شراب پینے والے، زنا کرنے والے، نمازیں ضائع کرنے والے، خدا سے غافل لوگ، ان کی زندگی اچھی نہیں ہوتی، نہ محبتیں ہوتی ہیں ان کی آپس میں۔ میں نے محبتیں اللہ کی قسم صرف مذہبی لوگوں میں دیکھی ہیں، دنیا پرستوں میں میں نے محبت نہیں دیکھی۔ ڈائلاگ ہوتے ہیں، محبت نہیں ہوتی ان لوگوں میں، ڈائلاگ بہت میڈیا پہ آ کے نا بڑی بڑی پھینک رہے ہوتے ہیں لمبی لمبی۔ حقیقت میں محبت ہم نے صرف کس میں دیکھی ہے؟ دیندار طبقے میں دیکھی ہے حقیقت میں محبت۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الی اللہ مرجعکم، تم سب نے لوٹ کے کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے، یہ آپ کو آئنسٹائن بولو نہیں بتائے گا۔ تم سب نے جانا کہاں ہے لوٹ کے؟ اللہ کی طرف۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آئنسٹائن یہاں آ کے گڑبڑ کرے گا کہ بھائی عقل نہیں مانتی کہ کیسے مر کے زندہ کیسے ہو جائیں گے۔ نیوٹن ہو سکتا ہے یہاں مسئلہ کرے کہ بھئی میری سائنس کہتی ہے کہ مر کے زندہ ہونے کا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اللہ جو پہلی مرتبہ کائنات کو پیدا کر سکتا ہے، پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اکیلا اللہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، سب کی دعائیں سنتا ہے اور سب کی دعاؤں پہ رپلائی کرتا ہے وہ۔ تو یہ ایگریمنٹ کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، نماز میں اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ جو چاہو مانگو۔ اب اللہ کو پتا تھا میں نے ان سے کہہ دیا مانگو تو یہ کیا مانگیں گے، ان پہ چھوڑ دیا جائے تو یہ کیا مانگے، بڑی چیزوں کو چھوڑ دیں گے، چھوٹی موٹی چیزیں مانگنا شروع کر دیں گے۔ کنوارے مانگیں گے، اللہ وہاں اتنے عرصہ ہو گیا سیٹنگ چل رہی ہے، کوئی اس کے ابا
نہیں مان رہے. جب نوجوان آتا ہے نا میرے پاس, مفتی صاحب کام ہے آپ سے, میں سمجھ جاتا ہوں اس ابا نہیں مان رہے لڑکی کے, یہی کام ہوتا ہے اس کو, ابا سے بات کر لو. میں نے کہا میں کیوں بات کروں, ابا بولے گا بھائی کیا مسئلہ ہے, ہمارے گھر میں کیوں ٹانگ اڑا رہے ہو بھائی. تو اگر ہمیں اجازت دے دی جاتی ہم جو مرضی مانگیں, تو نماز جیسی اہم عبادت میں ہم چھوٹی موٹی چیزیں مانگنے لگتے. کوئی کہتا ہے اللہ 8-10 بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ دلوا دے, کوئی کہتا ہے اللہ بحریہ ٹاؤن میں اربوں روپے لگا دیے, قیمتیں چڑھا دے, جس دن سے میں نے لگائے ہیں اسی دن سے یہی رونا چل رہا ہے, اسی دن سے بحریہ ٹاؤن نیچے آیا. ہمارا چھوٹا بچہ ایک دن مجھے کہنے لگا ابو بھیڑیا ٹاؤن لے کے چلیں, بھیڑیا ٹاؤن. وہ بیچارہ بحریہ کو کیا بول رہا ہے, بھیڑیا ٹاؤن. تو اے اللہ جاب دلا دے, اے اللہ یہ کرا دے, اے اللہ وہ کرا دے. اللہ ان سب چیزوں کو کیا کہتے ہیں, چھوٹی موٹی چیزیں. آپ کہو گے یار مفتی صاحب کیا ہو گیا, بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ ہے بھائی کروڑوں روپے, یہ کوئی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں, تو بہت بڑی چیزیں ہیں. یہ بھائی میری اور آپ کی نظر میں بہت بڑی چیزیں ہیں, کیونکہ ابھی ہم مرے نہیں ہیں. جس دن مریں گے اس دن ہمیں اندازہ ہو جائے گا یار یہ دی کمفرٹ میں یہ جو پوری بڑی بڑی بلڈنگیں جن پہ ہم بڑا فخر کیا کرتے تھے, یہ تو بہت چھوٹی موٹی چیزیں نکلی. سمجھ میں آ رہی ہے بات. یہ بھی ہم زندہ ہیں نا, اس لیے ہمیں بہت بڑی بڑی چیزیں لگ رہی ہیں, ورنہ ادھر ہی قریب میں ہی ہے قبرستان. آدھے تو پہنچ چکے ہوں گے, کمفرٹ والے بھی جاتے رہتے ہوں گے, یہاں سے ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے, ویزا لگتا رہتا ہوگا. وہاں گئے سب 2 منٹ میں بولو فنش. وہ سکندر اعظم کہتے ہیں جب مرنے لگا نا تو اس نے لوگوں سے کہا میرے ہاتھ ایسے خالی کھول کے رکھنا, پتا چلے کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا. کفن میں جیب ہی نہیں رکھی ہے, کچھ ہے ہی نہیں. دیکھو جو چھننے والی چیز ہوتی ہے نا, وہ جتنی بھی بڑی ہو وہ چھوٹی موٹی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو آپ کے کسی دوست نے لینڈ کروزر لا کے گفٹ میں دے دی. مثال ہمیشہ خاندانی دینی چاہیے انسان. مثال سے پتا چل جاتا ہے کہ بندے کا اسٹیٹس بولو کیا ہے. لیکن لینڈ کروزر بھی چھوٹی چیز ہے, اس سے بھی بڑی بڑی چیزیں آ گئی ہیں. خیر اتنی بھی نہیں ہو نا کہ آپ کے اسٹیٹس سے آگے نکل جاؤں میں. تو آپ کو کسی نے گفٹ لا کے دے دی لینڈ کروزر, یہ لو بھائی یہ چابیاں, یہ گاڑی, یہ آپ کی. آپ بڑے خوش اسٹیئرنگ پہ بیٹھے, میری گاڑی میری گاڑی میری گاڑی. اس نے کہا کہ ایک فالٹ ہے اس کے اندر, اس کے ڈاکومنٹس نہیں ہے. گاڑی تو بہت اچھی ہے, کروڑوں روپے کی گاڑی ہے, لیکن ایک فالٹ ہے اس میں. کیا ہے بولو, ڈاکومنٹس نہیں. آپ بولو گے یہ گاڑی تو پکڑ. کیوں بھائی, کسی بھی وقت پولیس والے روکیں گے, گاڑی بھی جائے گی, بندہ بھی جائے گا. اب کہاں جائے گی یہ خود آپ سمجھدار ہیں, آپ کے ہاتھ سے جائے گی. روڈ پہ چلتے ہوئے ہر وقت کھٹکا لگا رہے گا. آپ ہر پولیس والے کو سمجھو گے وہ آپ کو ویسے ہی دیکھ رہا ہوگا, آپ سمجھو گے پکڑنے کے لیے دیکھ رہا ہے مجھے. ہر وقت کھٹکا لگا رہے گا, نہیں لگا رہے گا کہ ابھی میرا نمبر آیا, ابھی میرا نمبر آیا, ابھی بس. بھائی کسی بھی وقت چیکنگ ہو گئی, پتا چل گیا نمبر پلیٹ جعلی ہے, یہ جو اس پہ اس نے نمبر لکھا ہوا ہے یہ اس کی تاریخ پیدائش ہے, یہ اوریجنل نمبر نہیں ہے. ہر وقت کھٹکا لگا رہے گا کہ نہیں لگا رہے گا. وہ جو خوشی تھی آپ کو میری 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 گاڑی میری گاڑی, وہ خوشی سیکنڈوں میں کافور ہو جائے گی. کیوں کافور ہو گئی سیکنڈوں میں؟ ہر وقت خطرہ ہے کہ کسی بھی وقت اس کو پولیس پکڑ سکتی. تو میرے بھائی یہ میرا بنگلہ, میری گاڑی, میرا بینک بیلنس, بیوی نہیں بول رہا میں, اور یہ جو ہے میری پراپرٹی, میرا آفس. لوگ کہہ رہے تھے میرے آفس میں آئیے گا, بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا. ٹماٹر والا بولتا ہے میرے آفس میں آئیے گا. ٹماٹر والا جب کسی کو میٹنگ کے لیے ٹائم دیتا تو یار وہ آ جانا, وہ اپنا ٹماٹر کی ریڈی ہے نا, اٹھے ہی بیٹھ جائیں گے اٹھے. لیکن جس کا آفس ہوتا ہے, بزنس ہوتا ہے, وہ لوگوں کو کیسے ٹائم دیتا ہے, آپ میرے آفس میں آئیے گا, شام 4 بجے آپ سے وہاں پر میں ملاقات کروں گا. تو لوگ اس پہ فخر کرتے ہیں میرا آفس, یہ میرا کارڈ. ٹماٹر والوں کے پاس ہوتا ہے کارڈ. بھائی کیا ہو گیا بولو نا یار, نہیں ہوتا. کہتے ہیں کیا ٹماٹر بیچ کے کیا کارڈ رکھیں گے, انٹروڈکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. جمشید ٹماٹر والا, ختم. انٹروڈکشن کیا ہے, جمشید ٹماٹر والا. لیکن وہی جمشید کمپنی کا اونر ہو, کارڈ ہے میرا. بھائی ایسے زبان سے نہیں, پورا ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اس پہ. تو میرا آفس, میرا بزنس, میری گاڑی, میرا بنگلہ, میری استغفر اللہ, سانس منہ سے نکل رہا تھا, میرے یعنی میرے سالے. تو یہ میرا 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 پہ اتنا فخر کرتا ہے انسان, اسے یہ نہیں پتا میرے بھائی کسی بھی وقت یہ تیری چیزیں, ملک الموت جو ہے نا, موت کا فرشتہ, وہ پولیس والوں سے زیادہ اس کی نظریں تیز ہیں, اور تاڑ کے تجھے دیکھ رہے ہو کہ پکڑائی میں آ, اور ایسے ایسے گچی پکڑ کے تجھے پکڑوں گا میں. جیسے بغیر نمبر کے گاڑی, بغیر کاغذ کے گاڑی روڈ. کیا ہو گیا بھائی,
تو جیسے بغیر نمبر کی گاڑی کسی بھی وقت پکڑی جا سکتی ہے، اس لیے اس سے دل نہیں لگایا جاتا. چلا لو گے آپ ٹرائل بیسس پہ کہ چلو یار یہاں سے ذرا دی کمفرٹ کر چکر تو لگا کے آئیں، یہیں تھوڑی پولیس والے کھڑے ہوئے، اس طرح انجوائے کر لو گے، دل کبھی بھی نہیں لگاؤ گے، اس پہ فخر کبھی بھی نہیں کرو گے. تو اسی طرح میرے بھائی یہ زندگی بھی ایسے ہی ہے، یہ دنیا کی نعمتیں بھی ایسے ہی ہیں. موت کا فرشتہ ہر وقت تاک لگائے کھڑا ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت ہماری گچی پکڑے گا. وہ گچی سمجھتے ہو نا، جو بھاگا پھر رہا ہو نا بندہ، جیسے قرضہ لے کے بھاگ گیا، مل نہیں رہا، جس دن ملے گا تو گچی سے پکڑتے ہو کہ نہیں پکڑتے؟ اس کو گچی سے پکڑتے ہو کہ اب بتا کہاں جائے گا تو. تو دوسری شادی کر کے جو بھاگ جاتا ہے تو سالے ایسے ہی پکڑتے ہیں اس کو. جب بھی کوئی مرد دوسری شادی کرتا ہے نا تو بھاگتا ہے وہ، پھر سالے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اس کو اسی طرح گچی سے پکڑ کے لاتے ہیں کہ بھاگے گا کہاں تو. تو میرے بھائی ایک دن میرے اور آپ پر آنے والا ہے، موت کا فرشتہ. قرآن کہتا ہے ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھات میں ہے. گھات میں، گھات پتہ ہے گھات کسے کہتے ہیں؟ گھات لگا کے بیٹھنا، موقع تلاش کرنا، جیسے ہی موقع ملے فوراً اٹیک کر دینا. تو موت گھات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. اگر آیا ہوتا نا، اگر اللہ نے ہمیں بتایا ہوا ہوتا کہ تم 60 سال میں مرو گے، 70 سال میں مرو گے، 30 سال میں مرو گے، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے گاڑی کی میں مثال دے رہا تھا کہ اگر ہمیں پتا ہوتا نا ہم نے کب مرنا ہے، تو پھر یہ ایسے ہوتا ہے جیسے گاڑی ہے، اس کی کسی نے گارنٹی دے دی کہ بھائی 10 سال تک تو تم چلاتے رہو، اس کے بعد کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو پھر بھی ہمیں خوشی ہوتی، چلو 10 سال تک کے لیے تو اپنی ہے نا. لیکن بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی آپ شو روم سے گھر تک لے جانے میں 100 دفعہ سوچو گے آپ. تو میرے بھائی ایسے ایسے صحت مند لوگ سیکنڈوں کے اندر دنیا سے جاتے ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے صبح و شام دیکھ رہے ہیں. کوئی گارنٹی ہے کہ 60 سال تک زندہ رہے گا، 70 سال تک زندہ رہے گا، 80 سال تک؟ کوئی ہے گارنٹی؟ کوئی لے سکتا ہے گارنٹی؟ مجھے ایک بات بتاؤ، قبرستان میں کیا بچوں کی قبریں نہیں ہیں بھائی؟ کیا خیال ہے؟ اچھا، قبرستان میں جوانوں کی قبریں ہیں؟ بولو نا ہیں. اس کا مطلب جوان بھی دنیا سے جا سکتے ہیں. آپ کے ذہن میں شیطان ایک بات ڈالے گا، بھائی وہ جوان تھے وہ چلے گئے نا، میں تھوڑی جاؤں گا. تو جب تک وہ زندہ تھے نا وہ بھی یہی سوچتے تھے اپنے بارے میں. جب تک وہ زندہ تھے وہ بھی اپنے بارے میں یہی سوچتے تھے کہ وہ چلا جائے گا، میں نہیں جاؤں گا. ایک چوہے کی شادی تھی، شیر کی، جنگل میں ایک شیر کی شادی تھی. اس نے لومڑی کو شادی کارڈ دیے کہ بانٹو جنگل کے جانوروں کو، میری بارات میں بلاؤ، لیکن اس کی کوشش کرنا کوئی نیچ اور گھٹیا خاندان کا جانور نہ آئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ خوب اچھی طرح سمجھو، یہ لطیفہ صرف لطیفہ نہیں، ایک بہت عبرت کی بات ہے. شیر کی شادی تھی، اس نے کارڈ چھپوا کے بولا کہ لومڑی سے بولا کہ جنگل میں کارڈ بانٹو، میری شادی میں کوئی گھٹیا خاندان کا جانور نہیں آنا چاہیے. لومڑی نے کارڈ دیا چیتے کو، ٹھیک ہے نا، اور وہ جو بن مانس ہوتا ہے اس کو، ہاتھی، یہ سارے بڑے بڑے خاندانی بھیڑیے خاندانی قسم کے اونچے لیول کے رائل فیملی کے جانور آئے. شیر جب شیرنی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے بارات میں، شیرنی دلہن بنی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے، اس نے دیکھا بارات میں ایک چوہا ناچ رہا ہے. شیر کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ شیر کو غصہ آیا. اس نے لومڑی سے بولا میں نے تجھے کہا تھا کہ سارے اونچے لیول کے لوگ آنے چاہیے، یہ گھٹیا نیچ یہ میری شادی میں کیا کر رہا ہے؟ لومڑی اس کو کان سے پکڑ کے لائی نا، گرفتار کر کے. بھائی شیر کے سامنے جواب دو، تو گھٹیا آدمی تو یہاں کر کیا رہا ہے جنگل کے بادشاہ کی شادی میں؟ چوہا نا سینہ چوڑا کر کے شیر سے کہتا ہے زیادہ باتیں مت کر، شادی سے پہلے میں بھی شیر ہی تھا. میں بھی خود کو کیا سمجھتا تھا؟ شیر سمجھتا تھا. تو میرے بھائی ہم بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں مریں گے، لیکن جب مریں گے نا تو پھر ہم بزبان حال زندہ لوگوں کو کہہ رہے ہوں گے کہ ہم بھی اپنے آپ کو یہی سمجھتے تھے کہ ہمارے علاوہ سب مر جائیں گے، ہم نہیں مریں. جن لوگوں کے گردے فیل ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے گردے فیل ہو سکتے ہیں، ہمارے فیل نہیں ہو سکتے. کسی کو شوگر ہو گئی اور وہ بیچارہ مرا جا رہا ہے، تو ہم جب تک ہمیں شوگر نہیں ہے ہم بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں شوگر نہیں ہوگی. کسی کو فالج ہو گیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں جب تک اللہ نہ کرے ہمیں فالج ہو، لیکن جب تک ہمیں نہیں ہے ہم اپنے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو فالج ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں ہو سکتا. کیا خیال ہے؟ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی کے نیچے آ گیا، تو جب تک ہمارا نہیں ہوگا ایکسیڈنٹ ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارا نہیں ہو سکتا، دوسروں کا ہو سکتا ہے. کوئی جہاز میں بیٹھا، جہاز کریش ہو گیا
تو جب تک ہمارے ساتھ یہ حادثہ نہیں ہوگا، اللہ بچا کے رکھے ہم سب کو، ہمارے ساتھ حادثہ نہیں ہوگا، ہم یہ سمجھیں گے ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ جتنے دنیا میں حادثات ہیں میرے بھائی، یہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کے ساتھ ہی ہو رہے ہیں، تو جو کام سب کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ وہ اسی طرح میرے بھائی جو مرتا ہے نا، ہم جنازہ پڑھا رہے ہوتے ہیں جا کے اور رو رہے ہوتے ہیں، ہائے 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 یہ چلے گئے وہ چلے گئے، خواتین رو رہی ہوتی ہیں منع کے ابا دنیا سے چلے گئے تمہاری وجہ سے، استغفر اللہ، یعنی غلط ہوا کہ گئے وہ دنیا سے۔ اصل میں ابھی مجھے نا ایک واقعہ ہوا کینیڈا میں، ایک صاحب ملے، خواتین سے میں پیشگی معذرت، یہ صرف مزاحی سمجھیں، اس کو سیریس نہ لیں۔ وہ کہنے لگے میری والدہ کی عمر 80 سال ہے اور میرے والد کی عمر 95 سال ہے۔ میں نے کہا تمہاری والدہ کو سلام۔ وہ ظاہر حیران ہوا کہ سلام تو ابا کو کرنا چاہیے جو 95 تک پہنچ گئے، والدہ تو ابھی 80 کی ہیں، ابا 95، سلوٹ ابا کو کر نہیں رہا، میں سلوٹ کس کو کر رہا ہوں؟ والدہ کو سلام۔ کنفیوز۔ تو میں نے ان کی کنفیوژن دور کی، میں نے کہا کسی کے ابا کا 95 تک پہنچ جانا، اس کو 95 تک پہنچنے دینا، یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ یہ والدہ کو جاتا ہے۔ ورنہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے نا، کہ وہ وہاں تک پہنچنے نہیں دے رہی نا۔ وہ یہ ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو یہاں بیان نہیں سن رہی ہیں، ان کی بات کر۔ یہاں جتنی خواتین بیان سنی وہ سب اپنے شوہروں کو انشاءاللہ 100 سال تک پہنچنے دیں گے۔ ایک آدمی نے کسی سے پوچھا یار تمہارے اسمارٹنس کا راز کیا ہے، تم اتنی 100 سال کے ہو گئے اور ابھی تک دبلے پتلے؟ تو اس نے کہا کہ یار وہ ہوا یہ تھا کہ جب میری شادی ہوئی تھی نا، تو میاں بیوی نے مل کے ایگریمنٹ کیا تھا کہ اگر ہماری لڑائی ہوگی تو جس کی غلطی ہوگی وہ معافی مانگے گا اور سزا کے طور پر وہ 1 کلومیٹر پیدل چلے گا، جس کی غلطی ہوگی وہ معافی بھی مانگے گا اور سزا کے طور پر 1 کلومیٹر پیدل چلے گا۔ تو مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب بھی لڑائی ہوئی تو معافی میں نہیں مانگی ہے، تو میں 1 کلومیٹر چل کے اسمارٹ۔ تو اس نے کہا اچھا چلو تم تو اسمارٹ ہو گئے، یہ بھابھی کیوں اسمارٹ ہے؟ تو اس نے کہا یہ بھی چلتی تھی دیکھنے کے لیے کہ چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا۔ 1 کلومیٹر یہ بھی میرے پیچھے پیچھے چلتی تھی کہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا۔ تو میں نے ان سے کہا یہ جو 95 سال تک آپ کے ابا پہنچ گئے، یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ آپ کی اماں۔ ایک دفعہ ایک خاتون آئی میرے پاس، بہت تیز زبان کی تھی نا، وہ بولے جا رہی ہیں، ان کے بیٹے ان سے بیزار تھے اپنی اماں سے، کہہ رہے ہیں یار اماں نے ہم سب کا ناک میں دم کیا ہوا ہے، تو ہماری اماں کو کچھ سمجھا دیں آپ۔ میں نے بلوا لیا تو اپنی اماں کو لے کر آ گئے۔ اب وہ اماں چپ ہی نہیں ہوں، میرے بچے ایسے، میرے بچے، بھائی مجھے بھی تو کچھ، ان کو بھی تو کچھ بولنے دو، بولے ہی جا رہی ہیں۔ میں نے کہا آپ کے ہسبینڈ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں وہ 10 سال پہلے مر گئے تھے۔ میں نے کہا بہت ٹائم نکال لیا پھر بھی انہوں نے آپ کے ساتھ، اگر 10 سال پہلے مرے اور شادی 20 سال پہلے ہوئی ہے، حوصلہ ہے بندے کا کہ 10 سال اس نے، میں نے ایک دم منہ پہ آیا، میں نے کہا 10 سال نکال لیے، یہ بھی بہرحال کیونکہ یہ اسٹائل سے لگ رہا تھا کہ یہ مشکل ہے۔ خیر یہ مزاح ہے، اس کو حقیقت نہ سمجھیں۔ بعض دفعہ آدمی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹینشنیں دے دے کے زندگی عذاب بنا دیتا ہے، تو دونوں طرف سے چلتی ہیں ٹینشنیں۔ خیر تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ بھائی میں مثال دے رہا تھا، بس بات کو میں جلدی سے سمیٹتا ہوں کہ جب تک ہم مرتے نہیں ہیں، جیسے وہ جس کی شادی نہیں ہوئی تھی نا، جب شادی سے پہلے شیر سمجھتا تھا، شادی کے بعد کیا بن گیا وہ؟ اس نے شیر کو بتایا کہ تیرا بھی یہی اشر ہونے والا ہے، تو سب اپنے آپ کو ترم خان سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی جب تک ہم مرے نہیں ہیں، میں اور آپ میں ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ وہ مر گیا، میں نہیں مروں گا، ہر ایک یہی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ میں جنازے کی مثال دے رہا تھا، میت پہ ہم رو رہے ہوتے ہیں، ہائے ہائے یہ دنیا سے چلا گیا۔ بھائی تھوڑی دیر کے لیے سوچ لے، کل تو پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوگا اور سب تیرے رشتے دار یہی باتیں کر رہے ہوں گے جو تو اپنے رشتے داروں کے بارے میں باتیں کر رہا ہے۔ تو کیا زندگی کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت رہ گئی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ اب یہ مطلب نہیں کہ دنیا چھوڑ دو، رکھو، دل نہ مت لگاؤ، دل مت لگاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا لا احب الآفلین، میں فنا ہونے والی چیزوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو اس لیے دنیا کی نعمتیں استعمال کریں، لیکن اللہ کی محبت پہ ان نعمتوں کو غالب نہ ہونے دیں۔ اللہ پہلے ہے، جانا ہم نے کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ یہ سب چھوڑ چھاڑ کے جانا ہے، تو اس اللہ کو کیوں ناراض کرے اس دنیا کی خاطر؟ دنیا میں کوئی ایسا بے وقوف دیکھا جو بے وفا سے محبت کرے اور با وفا سے بے وفائی کرے؟ ایسا کوئی دیکھا اپنے دنیا میں؟ جان اس کو دے رہا ہے جو